إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ دوستوں اور بزرگوں کے سامنے سورہ الشعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام الشعراء ہے اور ایک اور سورت ہے جس کا نام اس سے ملتا جلتا ہے، وہ شورا ہے۔ شورا کا مطلب یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے کہ شورا کا اجلاس ہے جن سے مشورہ لیا جاتا ہے، مشاورت کی جاتی ہے، لیکن الشعراء یہ شاعر کی جمع ہے اور اس سورت کی چند آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے انہی آیت کا مختصر سا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ در حقیقت ان آیات میں اللہ نے میدان محشر کا ایک نقشہ کھینچا ہے، قیامت کے دن کا، اور اس دن جو دو بنیادی گروہ ہوں گے نا، دو بنیادی گروہ، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کیا ہے۔ ایک گروہ متقین کا ہے اور دوسرا گروہ غاوین کا ہے۔ متقین کون ہیں؟
اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، اللہ کے مطیع، فرما بردار، متقین ہیں۔ غاوین کون؟ غاوین کا مطلب کیا ہے؟ یہ گروپ کون سا ہے؟ یہ گروہ کون سا ہے؟ تو غاوین وہ گمراہ لوگ ہیں، وہ بدمعاش ہیں، وہ نافرمان ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، جن کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، منہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن طریقے کے پتہ ہونے کے باوجود، راستے کے سیدھا معلوم ہونے کے باوجود اس راستے پر جان بوجھ کے نہیں چلتے۔ فرمائے یہ کون ہے؟ یہ سب سے بڑے بدمعاش، گمراہ، غاوین یہ لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جس کو علم نہیں ہے، اپنی جہالت کی بنا پر صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کو پتہ ہے کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اللہ کا دین، اللہ کی رسی، اللہ کا قرآن، پیغمبر کی حدیث کیا ہے، یہ سب پتہ ہونے کے باوجود راہ راست سے ہٹنے والے، فرمایا یہ غاوین ہیں، یہ غاوون ہیں۔ تو یہ دو گروپ ہیں میدان محشر میں، ایک متقین اور دوسرے غاوین۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کل قیامت کے دن ہم جنت کو متقین کے قریب کر دیں گے، متقین کے قریب کر دیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ متقین نے تو جانا ہی جنت میں ہے، متقین نے تو داخل ہی جنت میں ہونا ہے، تو پھر جنت قریب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ان کو داخل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جنت ان کے قریب کیوں کی جا رہی ہے میدان محشر میں؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سوال کا جواب اپنی تفسیر میں دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میدان محشر کا وقت ہوگا، دن ہوگا، جس میں لوگ گھبراہٹ، پریشانی اور تذبذب کا شکار ہوں گے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، الٹے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، کس طریقے سے ہماری نجات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان متقین کی اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے، ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، ان کے تذب و ضبط کو تھوڑا سا لیول پہ لانے کے لیے فرمایا کہ اس لیے اللہ رب العالمین ان کے جنت قریب کر دے گا کہ میرے بندوں گھبراؤ نہیں، تمہارا آخری ٹھکانہ یہی جنت ہے۔ پریشانی ہو، پسینے میں شرابور ہو، میزان لگا ہوا ہے، نامہ اعمال کہاں پکڑائے جائیں گے، سیدھے ہاتھ، الٹے ہاتھ، کیا ہوگا فیصلہ، پریشانی کا عالم ہے، تو اس پریشانی کے عالم کو کم کرنے کے لیے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم متقین کے قریب جنت کو کر دیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو ہم غاوین سے، گمراہ لوگوں سے، ہمارے نافرمانوں سے دور کر دیں۔ جنت کو قریب کر دیا گیا جبکہ اس میں داخل کر دینا چاہیے، اور جہنم کو بدماشوں سے دور کر دیا گیا جبکہ فوراً ان کو اس جہنم میں پھینک دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کا جواب بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں دیا، اور بڑا خوب جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی صفت رحمت ہے نا، یہ جو اللہ اپنے بندوں پہ شفیق اور مہربان ہے، یہ جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ رحم اور کرم کرتا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے کہ جانا تو انہوں نے جہنم میں ہی ہے، جانا تو انہوں نے دوزخ میں ہی ہے، جہنم میں ہی ہے، آگ میں ہی ہے، لیکن اس وقت جو یہ ڈرے ہوئے ہیں اور خوف زدہ ہیں،
اس لیے ہم ان سے جہنم کو تھوڑا دور کر دیں گے تاکہ ان کا جو خوف ہے، ڈر ہے، وہ ہائی لیول پہ نہ پہنچ جائے، یہ کچھ زیادہ خوف زدہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ رک کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے، کسی بھی سیکنڈ جی ہم تو بڑے گناہ گار ہو گئے، بڑی غلطیاں کر لی ہیں، بڑی نافرمانیاں کر لی ہیں، نہیں، آپ کے اللہ کے در پہ آنے کی دیر تو ہو سکتی ہے۔ آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، آنکھوں سے پشیمانی شرمندگی کے آنسو بہائیں، ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین واستغفر فرمایا کہ میں تو معاف کرنے والا، انہ کان توابا، میں تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ آؤ مجھ سے مانگو، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، میں معاف کر دوں۔ تو فرمایا کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، ہم جہنم کو غاوین سے دور کر دیں گے۔ اور اس بات کی دلیل سورہ فرقان میں بھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یہ گمراہ لوگ، یہ اللہ کے نافرمان، ہم ان کو دور سے مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جہنم کا نظارہ ان کو دور سے کروائیں گے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا ہم ان کو جہنم کا نظارہ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور سے کرائیں گے۔ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، وہ اس جہنم کی چیخ و پکار کو، اس کی آواز کو سنیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم ان کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ان کے لیے کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ غور طلب ہے، یہاں پہ بہت زیادہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ایک سوال اللہ نے کیا، فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا، وَقِیلَ لَهُمْ، ان سے پوچھا جائے گا، کن سے؟ غاوین سے، بدماشوں سے، گمراہوں سے، اللہ کے نافرمانوں سے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے۔ وَقِیلَ لَهُمْ، پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ أَیْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ أَیْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ اللہ کے علاوہ جن کو تم سمجھتے تھے کچھ کہ یہ ہماری بگڑی بنانے والا، کہاں ہے وہ؟ آج تم مصیبت میں ہو نا، آج تم پریشان ہو نا، تمہیں اذیت و تکلیف دی جا رہی ہے، تو جن کا تم دم بھرتے تھے، أَیْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہے وہ؟ پھر آگے ایک اور سوال ہے، اللہ کہتا ہے هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اس وقت؟ تم مشکل میں ہو نا، تم تکلیف میں ہو، تم اذیت میں ہو۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ خود اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں اس وقت؟ قرآن کا خوبصورت انداز، اللہ رب العالمین کے کلام کا بہترین انداز سمجھانے کا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ کرو گے تو یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ آج؟ هل ينصرونکم، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ او ینتصرون، کیا وہ خود اپنی مدد کرنے پہ قادر ہیں؟ جواب کیا ہے تمہارا؟ جواب نفی میں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مددگار مولا جس پہ توکل کیا جا سکے، بھروسہ کیا جا سکے، کامل ایمان اور اعتقاد رکھا جا سکے، وہ اس کائنات میں صرف اللہ رب العالمین کی ہستی ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں کسی پہ یقین، بھروسہ، اعتماد، اعتقاد رکھتا ہوں تو پھر اس سوال کا جواب مجھے ڈھونڈنا پڑے گا جو کہ آپ اور میں تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے زندگی کا کوئی بھی لمحہ، زندگی کا کوئی بھی موڑ، زندگی میں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت ہو، اس کا حل یہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنی جھولی، اپنا دامن، اپنا ہاتھ ایک اللہ کے آگے پھیلاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ
کہ دینے والا وہ ہے۔ مانگیے، اسی سے مانگیے اور مانگتے رہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو عطا کر سکے۔ میں مایوس ہو جاؤں، میں نا امید ہو جاؤں کہ میں تو مانگے جا رہا ہوں، سوال کیے جا رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا قبول ہوتی ہے، ممکن نہیں ہے کہ دعائیں قبول نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ آسمانوں سے جواب نہ آئے۔ کیوں؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اس اللہ نے کہا کہ مانگو میں دوں گا۔ وہ اللہ کہے مانگو میں دوں گا، وہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ شاید میرا کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کے نوازنے میں تاخیر اور دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ نوازے گا، وہ دے گا، وہ عطا کرے گا۔ وہ عطا کیوں کر سکتا ہے؟ وہ عطا اس لیے کر سکتا ہے کہ پوری کائنات کا اکیلا شہنشاہ اور پوری کائنات کے خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین وہ خود ہے۔ تحت الثری میں جو ہے اس کا ہے، آسمانوں پہ جو کچھ ہے اس کا ہے، مابین جو کچھ ہے اس کا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر درخت سے پتا نہیں گرتا، اور تم آنکھ سے آنسو گراؤ اور اس کے علم نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علم میں ہے نا کہ فلاں درخت سے فلاں پتا زمین پہ گرا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ مجھ سے رو رو کے سوال کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہی تو ہے کہ جو تمہیں نوازے گا، تمہیں دے گا، تمہیں عطا کرے گا۔ وہ اللہ کہ جو مریم کو بے موسم پھل کھلانے پر قادر ہے، وہ اللہ کہ جو سیدنا آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ جو زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دینے پر قادر ہے، وہ اللہ جو عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ اللہ جو یوسف کو کنویں سے نکال کے تخت مصر پہ بٹھانے پر قادر ہے، اور وہ اللہ جو تاریکی اور ظلمات میں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دلانے پر قادر ہے، جب وہ اتنا علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، تو مانگنے میں میرے کوتاہی اور غلطی ہو سکتی ہے، اس کے نوازنے میں نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک فارمولہ دے دیتا ہوں، اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مانگا جا رہا ہے، بیماری ہے، شفا نہیں مل رہی، بے اولادی اولاد نہیں مل رہی، رزق میں تنگی ہے، برکت نہیں ہو رہی، تو فارمولہ یہ ہے کہ اس کو کم کرنے کے بجائے، جو مانگ رہے ہو نا، جو ذکر کر رہے ہو، اس کو کم کرنے کے بجائے اپنے مانگنے اور ذکر کی تعداد کو بڑھا دو، اس کی مقدار کو بڑھا دو۔ یہ نہیں کہ مانگ مانگ کے تھک گئے، نہیں، مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے، نا امید تو ایک لمحے کے لیے نہیں ہونا ہے۔ دوائی کھاتے ہیں ڈاکٹر سے، اگر افاقہ نہیں ہوتا تو بڑے سرجن، بڑے ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہائی ڈوز لیتے ہیں نا کہ افاقہ ہو جائے، تو اگر اس طرح سے مانگ کے گزارا نہیں ہو رہا تو اس کو بالکل ختم کرنے کے بجائے اس مانگنے کی مقدار اور تعداد کو بڑھا دیجئے، فائدہ ہوگا۔ اللہ نے کہا یونس علیہ السلام کہ یہ ظلمات میں تھے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، تین تاریکیاں، تین اندھیرے، تو تمہارا رب تو وہ ہے جس کو کام کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہوگی، تم ہو محتاج، اللہ تھوڑی ہے، تم ہو بے بس، تم ہو فقیر، اللہ تو غنی ہے، نوازنے والا ہے، دینے والا ہے۔ وہ تو تاریکی میں، ماں کے رحم کی تاریکی میں، ماں کے پیٹ کی تاریکی میں ایک جیتے جاگتے انسان کو پیدا کرتا ہے، تمہیں ضرورت ہے روشنی کی، وہ تو اندھیروں کے اندر تاریکیوں میں کام کرتا ہے یا نہیں؟ تاریکی میں ایک انسان کو پیدا کرنے پہ کون قادر؟ اللہ ہے نا۔ یہ آسمان جو تم دیکھ رہے ہو، جو بغیر ستون کے اللہ نے کھڑا کر دیا ہے، بغیر پلر کے کھڑا، کیا سمجھتے ہو ایسے ہی کھڑا ہے؟ والامر، اللہ کا حکم ہے کہ ایسے ہی کھڑے رہنا۔ وہ اتنا بڑا شہنشاہ، یہ زمین تم دیکھ رہے ہو، یہ ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ ایسے ہی رہنا، ورنہ اذا زلزلت الارض زلزالها، لمحے بھر کے لیے، لمحے بھر میں تباہی بربادی۔ تو جب وہ اتنا بڑا قادر ہے، نوازنے والا ہے، دینے والا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ زکریا نے مانگا تھا نا اللہ سے بیٹا، اولاد مانگی، اللہ نے کہا ہم دیں گے۔ اللہ کیسے دیں گے؟ میں تو بوڑھا ہو گیا، بیوی۔ کہا تم محتاج ہو گئے اسباب کے، ہم محتاج تھوڑے، ہم تو اسباب کو بھی پیدا کرنے والے ہیں۔
ہم تو اسباب کے بھی خالق ہیں. تمہارا ہوگا سسٹم، تمہارا پاس ہوگا نظام، تمہیں ضرورت ہوگی ان چیزوں کی، رب العالمین کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس ذہن، اس سوچ کے ساتھ مالک سے مانگ کے دیکھو، ملے گا. یونس علیہ السلام نے، اچھا دعا کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے، پھر آپ بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کبھی غور کیا اس پہ کہ کس انداز سے انہوں نے یہ دعا مانگی؟ وہ کہتے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اب نہیں ہوگا. نہیں، پہلے ظلمات میں، اندھیرے میں ایک چیز کی گواہی دی اور کہا لا الہ الا انت. اللہ اس تاریکی میں، ظلمات میں، مچھلی کے پیٹ میں، قید خانے میں، سمندر کی تاریکی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کے بعد کہا سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ذرا سمجھ لیں بات کو، وہ یہ کہ اللہ سے مانگا اس طرح کریں. اللہ گناہگار تو ہیں، اللہ سستیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، دانستہ بھی ہو جاتی ہیں، غیر دانستہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ یہ کہیں گے اللہ مشرک نہیں ہے، عبادت صرف تیری کرتے ہیں. پہلے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحان. پھر جب اس دعا کو اللہ نے سنا، اللہ نے نجات دے دی اور ایک اعلان کر دیا. قرآن میں، قرآن کے الفاظ ہیں، ایک اعلان کر دیا ہم نے نجات دی، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دی، اور ہم نے ایک اعلان کر دیا. وہ اعلان یہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. قیامت کی دیواروں تک میرے بندے، میری عورتیں یہ آتے رہیں گے، مسلمان مرد اور عورت پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں گھرتے رہیں گے، یونس کی طرح مجھ کو پکارتے رہیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. میرا وعدہ ہے میں اسی طرح مومنوں کو نجات دیتا رہوں گا. بس اتنی سی بات ہے، سمجھ لیجئے. اتنی سی دعوت ہے، اتنی سی سوچ اور فکر کرنی ہے کہ وہ اتنا بڑا شہنشاہ، سب سے بڑا، فعال لما یرید کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ سورہ بروج میں یہ جملہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. میں کتنا بڑا بھی بادشاہ بن جاؤں، لیکن کوئی آرڈیننس پاس کرنے کے لیے، کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرنا پڑے گا، بلانا پڑے گا کابینہ کو، لوگوں کے سامنے رکھنا پڑے گا، وزیروں مشیروں کو بلانا پڑے گا، پھر جا کر کوئی بات ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کو کسی وزیر اور کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے. تم آؤ، تم مانگو، سوال کرو. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اللہ ہوگا. اللہ کا کلام کا انداز بھی نرالا ہے، چسکا بھی لگنا چاہیے نا قرآن کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا. اللہ نے کہا تم آؤ گے، آ کے مجھ سے مانگو گے، معافی مانگو گے، میں معاف بھی کروں گا. کیوں؟ میں الغفور ہوں، میں معاف کرتا ہوں. اور معاف کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ بس اب معاف کر دیا اب اپنے راستے پہ جاؤ. نہیں، ہو سکتا ہے تمہارے آپس میں یہ معاملات ہوتے ہوں گے، معاف کر دیا بس اس کے بعد ملنا ملانا نہیں ہے، سلام دعا کی حد تک رکھنا ہے. اللہ نے کہا نہیں، میں معاف بھی کرتا ہوں، الودود، اور پہلے کی محبت بھی لوٹاتا ہوں، پہلی والی محبت بھی لوٹا دیتا ہوں. بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو، غاوین کو دور کر دیں گے، جہنم سے دور کر دیں گے، جہنم ان سے دور کر دیں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری مدد کو کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے، اللہ فرشتوں کو کہے گا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. اللہ ہوا فَكُبْكِبُوا. یہاں اللہ رب العالمین نے غصے کا اظہار کیا. فَكُبْكِبُوا یہ جملہ ہے نا، فَكُبْكِبُوا مطلب کیا ہے؟ آرڈر ملے گا فرشتوں کو، فَكُبْكِبُوا، ان کو اٹھاؤ، اور اٹھا کے سر کے بل ایک کے بعد ایک اٹھا کے دھڑ دھڑ کر کے ان کو جہنم کے اندر پھینکو. فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم کا اشارہ کس کی طرف ہے پتہ ہے آپ کو؟ فرمایا ان کو بھی پھینکو جن کی عبادت کرتے تھے اور اپنی عبادت کروانے پر راضی تھے. ہم، اللہ نے نام بھی لینا پسند نہیں کیا، جملہ کا ہم، ان کو.
اور اس کے بعد والغاؤن، ان کو جو یہ لوگ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، ان کو پھینکو جان۔ اللہ اکبر۔ دو گروپ چلے گئے، کون چلے گئے؟ ایک وہ کہ جن کی عبادت ہو رہی ہے اور وہ راضی ہیں، اور وہ جو عبادت کر رہے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَلَا، پھینکو ان کو۔ ایک اور گروپ ہے جس کو جہنم میں پھینکنے کا آرڈر ملے گا، وہ جنود ابلیس اجمعون، ابلیس کے لشکر، شیطان کے لشکر، چاہے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، شیاطین۔ اللہ ان کو کیوں پھینکنا ہے؟ تو پھینکنا اس لیے ان کو جہنم میں کہ غیر اللہ کی راہ پہ لگانے والے تو یہی لوگ تھے، ان کو غیر اللہ کی راہ پہ لگانے والے تو یہ جنود ابلیس اجمعون یہی تو تھے، شیطان کے لشکر، جنات میں سے کم انسانوں میں سے زیادہ تھے۔ آ کر ان سے پوچھتے تھے کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ 8 سال 10 سال، اولاد نہیں؟ فلاں جگہ جاؤ وہاں پہ تمہیں اولاد۔ اس لائن پہ لگانے والے، معیشت تنگ ہے، کاروبار نہیں ہے، رزق کی بندش ہے، جی یہ کام کر لو۔ یعنی ان کو وہ راستہ دکھاتے تھے جو مشرکین کا راستہ ہے، غیر اللہ کا راستہ ہے، تو وہ جنود ابلیس اجمعون، ان کو بھی تو پھینکو جہنم میں۔ جب بھی کہتے ہیں اپنے دوست بھی ایسے بناؤ کہ جو اللہ والے ہوں، جو تعلق اللہ سے جڑوائیں، غیر اللہ سے نہ، جو آپ کو یہ ہدایت جاری کریں، یہ پیغام دیں کہ اگر پریشان ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، تہجد میں اٹھو، نوافل پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو، پشیمانی کے آنسو بہاؤ، شرمندگی کے آنسو بہاؤ، تاریکی میں ظلمات میں اللہ کو پکارو۔ ایسے نہیں کہ جو آپ کو کوئی اور راہ دکھا دیں۔ فرمایا وجنود ابلیس اجمعون، یہ دو گروپ کے بعد یہ تیسرا گروپ جو شیطان کا ہے، شیاطین کا ہے، جنات کا ہے، انسانوں کا ہے، ان شیطانوں نے جو ہمارے بندوں کو بہکایا، ان کو بھی ڈالو جہنم کے اندر۔ یہ 3 گروپ جانے کے بعد سورہ شعراء ہے جی، اللہ آگے کہتا ہے قالوا وهم فيها يختصمون۔ اب یہ جب تینوں گروپ جہنم میں گئے نا، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کریں گے؟ یہ آپس میں لڑیں گے۔ یختصمون، اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنا کیا دوسرے پہ ڈالنا، اپنا کیا دوسرے پہ ڈالنا، آپس میں جھگڑنا۔ یختصمون، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ارے تم نے مروا دیا ہمیں، آج تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہنچے۔ وہ کہیں گے ہم نے زبردستی کی تھی تمہارے ساتھ، تمہارے سر پہ بندوق رکھ کے کہا تھا یہ کر لو، اگر ہم کہتے ہیں کہ کنویں میں چھلانگ لگا دو لگا۔ یختصمون، فرمایا یہ جہنم میں لڑیں گے، اپنا کیا دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہوں گے، اور یہ یہی کرتے رہیں گے۔ بالآخر لڑنے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کے کہیں گے کہ ان کن لفی ضلال مبین، اللہ ہم تیری قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم واقعی ہی کھلی گمراہی میں تھے، ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اقرار کریں گے اللہ ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے اپنی جیسی مخلوق کو رب العالمین تیرے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ آج روئیں گے، چلائیں گے، واویلا کریں گے اور اقرار کریں گے کہ اپنے جیسے بندوں کو، اپنی جیسی مخلوق کو برب العالمین، رب العالمین کے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ کتنا بڑا گناہونا جرم کر بیٹھے تھے ہم، کتنا بڑا ظلم کر بیٹھے تھے ہم، اتنا بڑا ظلم کر بیٹھے کہ آقا اور غلام میں کوئی تمیز ہی نہیں رہی، بادشاہ اور فقیر میں کوئی تمیز ہی نہیں رکھی ہم نے، خالق اور مخلوق کی تمیز ہی ہم بھول گئے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ غلام اور آقا برابر ہو جائیں، خالق اور مخلوق برابر ہو جائے، مالک اور مملوک برابر ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ہم یہ کر بیٹھے تھے۔ نسویکم برب العالمین، بادشاہوں کے بادشاہ کے برابر ہم نے ان جیسوں کو لا کھڑا کر دیا تھا۔ وما اضلنا الا المجرمون، ہم گمراہ ہو گئے، ہم مجرم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہمیں گمراہ کر دیا گیا، ہم گمراہ ہو گئے، ہم راہ راست سے ہٹ گئے۔ فما لنا من شافعین، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں جہنم میں، ہائے آج تو ہمارا کوئی شافع بھی نہیں ہے کہ کوئی ہماری سفارش کر کے ہمیں یہاں سے نکال سکے، کہ کوئی ہماری سفارش کر سکے۔ سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی، جس کی اللہ چاہے گا اس کی ہوگی۔ پیغمبر سجدہ کریں گے، تسبیح کریں گے، تحمید کریں گے، حکم ملے گا شفاعت کیجئے، لیکن سن لیجئے سفارش انہی کی ہوگی جو موحدین ہوں گے، جو اللہ کو یکتا تنہا خالق اور مالک مانگنے والے ہوں گے۔ مشرکین کی شفاعت نہیں ہوگی، سفارش نہیں کیجئے گا، سفارش ہوگی موحدین کی ہوگی۔ کہیں گے اللہ آج تو ہمارا کوئی شافع بھی نہیں ہے، ہماری تو کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ ولا صدیق حمیم، ہمارا تو کوئی آج ایسا دوست بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، ہمارا تو آج ایسا کوئی دوست بھی نہیں ہے کہ جو ہمارا دوست ہمیں اس سے نجات دلا دے، اس سے بچا سکے۔ کیسے ہوں گے تمہارے دوست جنہوں نے تمہیں اللہ کی لائن سے ہٹا کے غیر اللہ کی لائن پہ لگا دیا، تمہیں مسجد اور مدرسہ بھلا دیا، قرآن کی دعوت بھلا دی، حدیث کی دعوت بھلا دی۔ یہ دوست آج تم کیسے تمہارے یہ دوست ہو سکتے ہیں؟ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے مقام پہ فرمایا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کل یہ رسوا لوگ، ذلیل لوگ، بدماش لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے افسوس سے، اور کیا کہیں گے؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے میرا دین برباد کر دیا، اس نے میرا اسلام برباد کر دیا، اس نے مجھے مسجد سے نکلوا دیا، قرآن کی دعوت سے ہٹوا دیا، حدیث سے میری جان چھڑا دی اس نے۔ یہ کیسا دوست؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ نہیں، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ آخری جملہ ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سب کچھ واویلا کرنے کے بعد، سارا غصہ کرنے کے بعد، چیخ و پکار کرنے کے بعد، لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد، افسوس کرنے کے بعد کہیں گے اللہ ایک دفعہ اور بھیج دیں، ایک دفعہ دنیا میں اور بھیج دیں۔ اب ہمارا شمار ایمان والوں میں سے ہوگا، مومنین میں سے ہوگا، اب ہم مواحد بنیں گے، اب ہم صرف تیری عبادت کریں گے، اب ہم جھکیں گے بھی تیرے آگے، کمر کو بھی تیرے آگے جھکائیں گے، سجدہ بھی تیرے آگے ہوگا۔ یا اللہ خالص تیری عبادت ہوگی، ایک دفعہ بھیج دے دنیا میں۔ اصول ہے جی، جو گیا سو گیا۔ ایک مقام پہ نا قرآن میں جہنم میں اللہ سے یہ جملہ کہیں گے اللہ ایک دفعہ بھیج دیں، دوبارہ بھیج دیں، ہم پھر جو ہے نا اب ایمان والے بنیں گے۔ پتہ ان کو کیا جواب ملے گا؟ غصے میں اللہ کہے گا وَلَا تُكَلِّمُونَ، جہنمیوں سے اللہ وَلَا تُكَلِّمُ، خاموش، کیا بولتے ہو؟ ایک دفعہ اور بھیج دو، زبان بند، منہ بند، کوئی بات نہیں کرنا۔ زندگی نہیں دی تھی تمہیں، 60 سال نہیں دیے تھے، 70 سال نہیں دیے تھے، تمہیں مسجد نہیں دی تھی تمہارے علاقے میں، تمہیں قرآن نہیں دیا تھا، حدیث نہیں دی تھی، تم قرآن کی دعوت نہیں سنتے تھے، حدیث نہیں سنتے تھے، اپنے کاروبار کے لیے کتنے شہروں میں چکر لگا کے اپنا مال خریدتے تھے نا، توحید کی دعوت کی فکر نہیں تھی، اللہ کے پیغام کی فکر نہیں تھی۔ ایک چپل جوتی اگر تمہیں چاہیے ایک جوڑی، تم کتنے چکر دکانوں کے لگاتے تھے، اور توحید، دعوت، قرآن، اس کی پرواہ نہیں تھی تمہیں۔ وَلَا تُكَلِّمُ، خاموش۔ تمہیں زندگی دی، تمہیں مسجد دی، تمہیں قرآن دیا، تمہیں حدیث دی، تمہیں رمضان دیے، تمہیں اعتکاف دیے، تمہیں علماء دیے، تمہیں خطباء دیے، تمہیں مبلغین دیے، تمہیں داعی دیے، تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، سمجھاتے تھے، تمہیں دعوت دیتے تھے، لیکن کیا ٹس سے مس نہیں ہوئے؟ تو ولا تو خاموش ہو جاؤ، بات نہیں کرنا، ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، اصلاح کیجیے، میں بھی، آپ بھی۔ وقت ہے، زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، صحت ہے، ایمان ہے، عقل ہے، شعور ہے، ساری وہ نعمتیں موجود ہیں کہ جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں۔ پریشان ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، معاشی بحران ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے اگر اللہ راضی ہے، اگر اللہ راضی ہے، اللہ رب العالمین کو اگر آپ نے راضی کیا ہوا ہے، 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، اذکار کے پابند ہیں، تلاوت قرآن کے پابند ہیں، ہمارے بچے اگر اس چیز کے پابند ہیں، تو یقین کیجئے کہ هو الرزاق ذو القوة المتین،
وہ رزاق ہے، وہ زبردست رزق دینے والا ہے، اس کے رزق کے دہانوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو راضی نہیں کیا، پریشان ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، اور ہر طرف لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ ایک فارمولہ چھوٹا سا یہی ہے اس دعوت میں اور اس خلاصے میں اور اس آج کے خطبے میں، کہ میں اور آپ اللہ کو راضی کریں۔ جب بھی چھوٹی سی چھوٹی پریشانی ہو، کسی اور بندے کو بولنے سے پہلے اللہ سے لو لگا لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہاں سے آپ کو حل نکال کے دے گا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اس مسئلے کا یہ بھی حل ہو سکتا تھا، اس مشکل کا یہ بھی حل ہو سکتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق کما حق کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔